اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ منافقین کے سلسلے میں ایک دوسری مثال، پہلی مثال ان کی فکری بے مائگی کے بارے میں تھی اور دوسری مثال ان کی عملی ناکامی کے بارے میں ہے۔ مثال دیتا ہے او، یا تو ان منافقین کی مثال کا صیب، اس موسلادھار بارش کی طرح ہے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات ورعد، اس بارش میں تاریکی ہے اور گرج ہے، وبرق چمک ہے، یجعلون اصابعهم، وہ اپنے انگلیوں کو دے لیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے خوف سے، حذر موت، موت کے خوف سے، موت سے خائف ہو کر بچنے کے لیے انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ واللہ محیط بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو گھیرے میں لیا ہوا۔ منافقین کی عملی ناکامی اور فکری پریشانی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ آسمان سے ایک موسلادھار بارش ہے، بارش اپنی جگہ رحمت ہوتی ہے، پانی رحمت خدا ہے، لیکن یہ پانی کبھی سیلاب بن کر آبادیوں کو غرق آب کر دیتا ہے۔ یہ بارش کھیتی باڑی کے لیے تو رحمت خدا ہے، لیکن چٹیل میدان کے مسافر کے لیے یہ بارش ایک عذاب ہے۔ منافقین اپنے ایک سفر کے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور ایک منزل تک یہ لوگ جانا چاہتے ہیں۔ اس سفر میں وہ ایک میدان سے گزر رہے ہیں اور منزل جو ہے وہ مسلمانوں کو ناکامی سے ہمکنار کرنا ہے، اس کے لیے وہ آئے دن سازش پکاتے ہیں اور اپنے سازش کو وہ آگے لے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ نکلتے ہیں سفر میں، اور راستے میں میدان میں ان کے اوپر موسلادھار بارش برستی ہے۔ اس بارش میں ایک تو بارش رحمت ہے خدا کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے غضب ہے۔ اس میں ایک تو بارش ان کے لیے عذاب، اور فیہ ظلمات، اور وقت بھی رات کا ہے۔ رات میں اگر آسمان میں بادل نہیں ہے تو چاند اور ستاروں کی روشنی سے یہ لوگ راستہ چل سکتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں بادل بھی ہو، موسلادھار بارش بھی ہو، تو تاریکی در تاریکی میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ تاریکی کے ساتھ جو ہے وہ گرج اور
چمک بھی ہے۔ گرج کی وجہ سے وہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اور برق اور چمک کی وجہ سے وہ لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس چمک میں صاعقہ موجود ہے۔ یہ صاعقہ موت کے لیے استعمال ہوا ہے، اگرچہ صاعقہ تیز اور خوفناک آواز کو کہتے ہیں۔ فصعق من فی الارض، زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ مر گئے کے لیے بھی لفظ صاعقہ استعمال ہوا ہے۔ یہ صاعقہ موت کا پیغام لے کر کے آتا ہے۔ یہ الگ خوف ہے، خطر مرگ ہے ان کے لیے۔ وہ اس موت سے بچنے کے لیے ایک واہمہ اور ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے طور پر وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس موت سے بچ جائیں، حالانکہ وہ موت سے نہیں بچ سکتے انگلیوں کو کانوں میں لینے سے۔ بہرحال وہ اپنی بساط کے مطابق وہ نجات کے لیے راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے ممثل بھی اسلامی معاشرے میں منافقین رہ کر ایک سازش پکاتے ہیں، اور اس سازش کو وہ آگے لے جانے کے لیے امن کے دنوں میں، آرامش کے دنوں میں وہ لوگ اپنی سازش کو خوب آگے لے جاتے ہیں، اور جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا یخطف ابصارہم، یہ بجلی جو چمک ہے ہو سکتا ہے کہ قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو خیرہ کرے، کہ آنکھوں سے بھی بینائی ختم ہو جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی مل جاتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، جب تاریکی چھا جاتی ہے، علیہم ان پر، قاموا رک جاتے ہیں۔ حالت امن میں یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر اپنی سازش کو وہ لوگ آگے لے جاتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اور چند قدم وہ اپنی سازش میں ان کو لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں، باور کرانے میں کہ ہم بھی ان کے صفوں میں داخل ہے اور ہم بھی مومن ہیں، مشوا آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب راز فاش ہو جاتا ہے تو قاموا، وہ رک جاتے ہیں، اپنی سازش کو روک لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے منافقین کی فکری اور عملی ناکامی کہ وہ اپنی سازش کو آگے نہیں لے جا سکتے، اور ان کا راز فاش ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی سازش کو روک دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو اللہ ان کی بینائی اور سماعت کو ختم کر دیتا، ان سے سلب کر لیتا، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، منافقین کو زندگی دیتا ہے۔ رسول اللہ کو بھی حکم تھا کہ ان کو اپنے صفوں میں رہنے دو۔ خداوند عالم نے ارشاد نحن نعلمهم، ہم کو پتہ ہے کہ ان میں سے کون کون منافقین ہیں، ان سب کو وہ ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے منافقین کی فکری اور عملی پریشانی اور بے مایگی
اور ان کے سازش کے سلسلے میں ان کے سازش کی ناکامی کہ وہ مسلمانوں میں رہ کر کے مسلمانوں میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ منافقین کے سلسلے میں آگے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں سورہ منافقین میں بہت سے آیات ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی مفصل منافقین کے سلسلے میں بحث ہوگی، اور ان کے کارگزاری رسالت مآب کے زمانے نفاق کب شروع ہوا، کب تک یہ نفاق جاری رہا، اور کن کن موقعوں کے اوپر ان کا نفاق جو ہے وہ ظاہر ہوا، ان کا راز فاش ہوا، اور رسالت مآب کے بعد نفاق کا ذکر ختم کیسے ہوا۔ بعض اصحاب نے تو کہا کہ رسالت مآب کے زمانے میں نفاق تھا، لیکن نفاق مومن اور منافق ہوا کرتے تھے، لیکن رسالت مآب کے بعد تو منافق مومن نہیں رہا بلکہ کافر اور مومن ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود نے یہ بات کی، تو ایک صحابی نے یہ بات کی تو عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ ہنس پڑے کہ کس طرح کہتے ہو کہ اب کفر و ایمان کا مقابلہ آ گیا۔ ایک آیت تلاوت کر دو صحابی نے، اور ان کو ساکت کیا کہ یہ ثابت کیا اس آیت کی روشنی میں کہ رسالت مآب کے بعد کفر و ایمان کا مقابلہ رہا، نفاق ختم ہو گیا، کہ لوگ فاش ہو گئے تھے رسالت مآب کے بعد۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خطاب ہے ایھا الناس، انسانوں سے خطاب ہے، لوگوں کے لیے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی۔ الذی خلقکم، جس رب نے تم کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم نے اس میں بتایا تھا کہ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو خالق یا کسی کو رب سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے، یہ عبادت ہے۔ اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو عبادت رب کی ہوتی ہے، خالق کی ہوتی ہے۔ اس آیت میں وضاحت ہے، پوری وضاحت کے ساتھ۔ الذی خلقکم، عبادت رب کی ہوتی ہے اور عبادت خالق کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلقت اور عبادت باہم مربوط ہے۔ انسان کی تخلیق میں عبودیت جو ہے وہ رچی بسی ہے، جس کو ہم لوگ فطرت کا نام دیتے ہیں اور جبلت کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو خلق کیا ہے تو بندگی کے لیے خلق کیا ہے، اور بندگی اس کی خلقت میں، اس کی تخلیق میں اور اس کے رگ و پے میں رچی بسی ہوئی ہے، تخلیق کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لہٰذا خلقت اور عبادت باہم مربوط لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت نہیں کرتا ہے، وہ اپنے غرض تخلیق سے انحراف کرتا ہے۔ یہاں پہ پہلے بھی ایک خفیف سا اشارہ ہوا تھا کہ دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ بندگی، اللہ کی بندگی انسانی فطرت کے اندر موجود ہے، فطری تقاضا ہے۔ ہر انسان
اپنے سے بالاتر طاقت کی طرف جھکنے کو فطری طور پر ترجیح دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کو علم تھا کہ انسان کے اندر 3 چیزیں جبلی ہے، فطری ہے۔ ایک، احسان کرنا کسی کے اوپر، کہ آپ کسی کے کوئی آدمی گر رہا ہے تو اس کو بچاتے ہیں، کوئی آدمی جو ہے وہ راستہ بھولا ہوا ہے تو اس کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کسی پر نیکی کرنا، احسان کرنا انسان کی جبلت میں موجود ہے۔ لہٰذا جو لوگ شریعت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، وہ بھی اپنی فطرت کی تسکین کے لیے لوگوں کی کمک کرتے ہیں، خیراتی ادارے چلاتے ہیں، اور پھر وہ انجوائے کرتے ہیں، خوب مزے لیتے ہیں اپنی فطرت کو سیراب کر کے۔ فطری چیز ہے یہ، کسی کے اوپر نیکی کرنا، احسان کرنا۔ دوسری چیز حب اطلاع، انسان آگاہ ہونا چاہتے ہیں کیا ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دوڑ کر جاتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جی کرنا کچھ نہیں ہے، پھر کیوں دوڑ کے جاتے ہیں؟ جاننا چاہتا ہوں صرف آگاہی کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور وہ فطرت مجبور کرتی ہے کہ وہ دوڑ کر کے جائیں اور اس کا دیکھیں واقعہ کیا ہوا ہے، کیا نقصان ہوا۔ تیسری چیز جمالیات ہے۔ جمالیات انسان کی فطرت میں ہے کہ جمالیات کے اوپر ہم بہت خرچ کرتے ہیں۔ اللہ جمیل یحب الجمال، حدیث بھی ہے کہ اللہ جمال رکھتا ہے اور اللہ جمال کو، زیبائش کو پسند کرتا ہے۔ جمالیات بھی فطرت میں ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ سب کو پتہ تھا کہ یہ فطری چیزیں ہیں۔ آخر میں پتہ چلا ماہرین نفسیات کو کہ اللہ کی بندگی بھی انسان کی فطرت میں ہے، کہ جو لوگ کسی عبادت گاہ کی طرف آنا جانا کرتے ہیں ان کا ضمیر زیادہ مطمئن اور ان کا نفسیاتی طور پر زیادہ آرام اور زیادہ سکون سے رہتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ اس فطری چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو پہلی مرتبہ خلق فرمایا، یہاں حوالہ دیا الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرو، یعنی اپنی خلقت کے راستے پر رہو، فطرت کے راستے پر رہو۔ خلق کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور انسان کی تخلیق کے وقت ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو ان کو ان کے اوپر گواہ ٹھہرا کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت پشت آدم سے اولاد آدم کو نکالا جا رہا تھا۔ نسل انسانی کی، اولاد آدم کی نسل کی افزائش کی ابتدائی مرحلے کی بات ہے کہ وہاں پر تخلیق میں، ابتدائی سیل میں، جس سیل سے اس انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اس سیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے اپنی بندگی کو، اور اس کو ہم فطرت کہتے ہیں۔ اسلام کو ہم دین فطرت کہتے ہیں۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی حکم جو ہے وہ فطرت سے مختلف یا جداگانہ نہیں ہے۔ یہ حکم فطری انسان کی خلقت اور جبلت میں ابتدا سے ودیعت فرمائی ہے۔ جو درس اللہ تعالیٰ نے پہلے سیل کو پڑھایا تھا، یہ مشاہدہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کی تخلیق ہو رہی ہے اور اس کو ماموں کی شکل میں بننا ہے، تو پہلے سیل کو پڑھا دیا گیا ہے، جو سیل ماں اور باپ دونوں نے مشترکہ طور پر بنایا، اور پھر اس سے بچے کی تخلیق شروع ہو گئی۔ اس پہلے سیل کو جو ماں اور باپ نے اشتراک سے تشکیل دیا، پڑھایا تھا،
کہ اس بچے کو ماموں کی شکل پہ بنانا ہے۔ اب یہ سیل جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں 2، 4، 8، 16، 32 اور بعض نظریات کے مطابق 32 تک ہر سیل ایک بچہ بن سکتا ہے۔ 32 کے بعد پھر شعبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، پھر سیل ایک بچہ نہیں بنا سکتا، صرف اپنا شعبہ بنا سکتا ہے۔ اس پہلے سیل کو جو درس پڑھایا ہے ماں باپ کے اشتراک سے، جو سیل تشکیل پایا ہے، اس کو یہ پڑھایا ہے کہ اس بچے کو ماموں کی شکل بنانا ہے۔ اب باقی سیلوں کو بھی یہ جو اسی سیل سے منقسم ہو کر کے اضافہ ہوا ہے، ان سب کو پتہ ہے، وہ درس یاد ہے کہ ماموں کی ناک کیسی تھی، ماموں کی آنکھ کتنی بڑی تھی، ماموں کا منہ کتنا بڑا اور چھوٹا تھا، یہ سب اس سیل کو پتہ ہے۔ یہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ یہ سیل یہ انسان میں سب سے زیادہ دنیا میں حیرت انگیز کرشمہ ساز ہے۔ یہ سیل انسان کی تخلیق میں عجیب غریب ہے، دنیا میں سب سے عجیب انسان کی تخلیق ان سیلوں کے ذریعہ ہے۔ یہ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ سیل اپنے ماں باپ سے وراثت میں بہت سی چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کی بندگی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں شروع سے ودیعت فرما دی اور ایسا درس پڑھایا۔ اس میں یہ ایک نہج البلاغہ کے حوالے سے آج بات ہو رہی تھی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ انبیاء مبعوث ہوئے ہیں لیستعدوہم میثاق فطرتہ، کہ تاکہ وہ اپنے فطرت کے میثاق کو لوگوں سے طلب ادائیگی کے لیے۔ اور امام جعفر صادق سے جب سوال ہوا کہ یہ کیسے روز الست میں ہم سے وعدہ لیا ہے اور ہم نے بلا کے ہم کو یاد بھی نہیں ہے، فرمایا ثبتت المعرفۃ فی قلوبہم ونسوا الموقف۔ یہ وہ پڑھایا ہے درس، وہ درس جو ہے ان کے دلوں میں ثابت ہے، موقف بدل گیا، وہ موقع محل بدل گیا، بھول گیا، موقع اور محل بھول گئے کہ کہاں یہ درس ہوا تھا، وہ جگہ بھول گئے ہیں، درس یاد ہے، فطرت میں یاد موجود ہے۔ ہم اپنی تعبیر میں کہتے ہیں کلاس بھول جاتا ہے انسان، درس یاد رہتا ہے۔ لہٰذا فطرت کی طرف سے جو درس ابتدائی سیل کو ملا تھا، وہ درس ابھی انسان کی جبلت اور فطرت میں یاد ہے اور موجود ہے، البتہ کلاس بھول گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔